اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين صدق الله العظيم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 117 سے 120 تک تلاوت کی گئی ہے جو 19ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو جب قوم کے سرداروں نے کہا کہ تم بڑے گھٹیا قسم کے لوگوں کو پاس بٹھاتے ہو، وہی تمہاری بات مانتے ہیں، ان کو ہٹاؤ پھر ہم تمہاری بات سنیں. آپ نے فرمایا کہ میں ان کو نہیں ہٹا سکتا جو ایمان لے آئے ہیں. میرا کام تو حق بات بتانا ہے، اللہ تعالی جل شانہ کی نافرمانی پر اس کے عذاب سے ڈرانا ہے. جو سن لے سمجھ لے وہ قریب آ جائے. اب ہر کسی کا ذریعہ معاش اپنا ہے، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہنے لگے اے نوح اگر آپ اس بات سے باز نہ آئے جو کر رہے ہیں تو ہم تجھے رجم کریں گے، پتھر ماریں گے. اب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی قال رب ان قومی کذبون، عرض کی مولا پروردگار یہ میری قوم جو ہے یہ مجھے جھٹلاتی ہے، اور مجھے جھٹلانا اصل میں تیرے پیغام کو جھٹلانا ہے، تو تیرے پیغام کو جھٹلاتی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس بات پر انہوں نے کہا دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ تو یہ پتھر ماریں گے، پتھراؤ کریں گے، یا مجھے ستاتے ہیں مارتے، اس پر کوئی دعا نہیں کی. اس پر کہ بولا مجھے جھٹلاتے ہیں کہ میں تیرا پیغام لایا ہوں، تیرا رسول ہوں، تیرا نبی ہوں، تیری رسالت کو تیرے پیغام کو جھٹلاتے ہیں. فافتح بینی و بینہم فتحا، تو اے مولا مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ فرما دے. ان میں اور میرے درمیان جو اختلاف ہے نا اس کا فیصلہ کر دے تو. وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کو نجات دے دے، ان کو بچا لے. اور فرمایا عرض کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں جب سوال کر دیا، عرض کر دی مولا یہ معاملہ ہے، نہ ماننے والے سخت حد سے بڑھتے جا رہے ہیں اور ایذائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں کسی طرح بھی. تو اب ان پر تو ہی نگران ہے مولا، تو ہی نگہبان ہے، تو ان کو جو چاہتا ہے کرے، لیکن مجھے اور میرے ایمان والے ساتھیوں کو عذاب سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے اسے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو بچا لیا ایک بری ہوئی کشتی میں سوار کر کے. بھری ہوئی کشتی بہت بڑی کشتی تھی جس میں نوح علیہ السلام اور ان کے جتنے ایمان والے ساتھی تھے وہ سارے سوار ہوئے، اور ان کے ساتھ جانوروں کے ہر جانور کا جوڑا جوڑا سوار ہوا. پرندے بھی تھے، چرندے بھی تھے، درندے بھی تھے. ایک پورا محلہ جو ہے وہ کشتی پر بن گیا، سوار ہو گئے. وہ سب بچا لیے گئے. فرمایا ثم اغرقنا بعض الباقین، پھر باقی جو بچے سارے کے سارے کفار تھے ان کو اور ان کی وجہ سے جانوروں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. یا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کے ایک جرم کی وجہ سے اوروں پر بھی جو ہے عذاب آ جاتا ہے. تو اس طرح جیسے قوموں میں آج کل ہو رہا ہے، عوام کی اکثریت جو ہے وہ خطا کار ہے، بد عمل ہے، بد عقیدہ ہے، گمراہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے حکومت جو ہے، حکمران جو ہیں وہ ظالم آ رہے ہیں. تو ان میں نیکوکار، پرہیزگار، متقی ہیں ان پر بھی سختی آ رہی ہے، اس طرح جانور پر بھی آ جاتی ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اس کے بعد باقی جو تھے جو سوار نہیں ہوئے تھے سب کو
غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، تو اس میں ضرور نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی۔ ما کان اکثرہم مومنین، اور اکثر جو تھے ان میں سے ایمان والے نہیں تھے، یعنی کہ تھوڑے ایمان والے تھے جو کشتی میں سوار ہو گئے، باقی جو ان گنت تھے پوری دنیا میں بے ایمان تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے محبوب تمہارا رب بہت عزت والا، غالب اور رحم والا ہے، رحم کرتا ہے، اپنے بعض بندوں کو توفیق کے ایمان دیتا ہے، ان کو بچاتا ہے، دو جہاں میں ان کو سرخرو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔